اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولا يجوز اشتراط النفع للنهی عن قرض یجر نفعا فلا يفید الملک۔ فرماتے ہیں جہاں قرض کی اتنی فضائل ہم نے بیان کی کہ قرض جو ہے صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے، وہاں مقرض کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مقترض سے سود اور ربا لے یہ مقرض کے لیے جائز نہیں ہے۔ سود سے مراد کیا ہے؟ سود سے مراد یہ ہے کہ متن عقد میں متن قرض میں مقترض کے اوپر یہ شرط رکھے کہ یہ 1 ملین آپ لے لیں، بعد میں آپ مجھے کیا ہے 1.5 ملین دے دیں گے، 2 ملین دے دیں گے۔ خود متن عقد میں یہ شرط رکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ سود، اور یہ سود کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اس حوالے سے روایات بھی موجود ہے، ان میں سے ایک روایت ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کل قرض یجر منفعتا فہو حرام۔ ہر وہ قرض جس کے بعد منفعت ہو، مقرض کے لیے اس سے کوئی منفعت مل جائے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بس اگر کوئی شخص اس طرح کی شرط رکھیں تو وہ شرط فاسد ہو جائے گی، اور شرط فاسد ہونے کے بعد خود قرض اور عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ جب عقد فاسد ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ آثار میں سے ایک اثر کیا تھا؟ قرض کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ مقترض جو ہے اس مال کا مالک بن جائے، لیکن اگر اس طرح کی شرط رکھی ہے تو پھر وہ اس مال کا مالک نہیں بنے گا۔ فرماتے ہیں ولا يجوز اشتراط النفع، نفع یعنی فائدہ اور سود مراد ہے، سود کی شرط رکھنا جائز نہیں متن عقد میں۔ ہاں بار بار کیوں کہ متن عقد میں سود کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے؟ چونکہ ہر فائدہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے۔ جب فائدہ متن عقد میں اس کی شرط رکھے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ للنہی عن قرض، کیونکہ نہیں ہوا ہے اس قرض کے حوالے سے یجر نفعا، جو کیا ہے کسی نفع کو موجب بنے اور نفع کا سبب بنے، اس قرض سے کیا ہے؟ روایت میں منع کیا گیا۔ فلا یفید الملک لو شرطہ، پس اگر اس طرح کی شرط رکھے یعنی نفع کی شرط رکھے تو مقترض کیا ہے؟ مالک نہیں بنے گا، مفید ملکیت یہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب شرط فاسد ہو گیا تو پھر شرط کے ساتھ وہ عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہوگا۔ جب عقد فاسد ہو گیا تو پھر جو اثر مترتب ہونا تھا وہ ملکیت ہے، وہ مترتب نہیں ہوگا۔ اچھا، سواء فی ذلک الربوی وغیرہ وزیادۃ العین والمنفع، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ جس مال کو قرض کے طور پر دیا ہے اور اضافہ لینا چاہتا ہے وہ مال جنس ربوی میں سے ہو یا جنس ربوی میں سے نہ ہو۔ بے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ بے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر جنس ربوی ہے تو اضافہ لینا جائز نہیں ہے، جنس ربوی نہیں ہے تو پھر اضافہ لینا جائز ہے۔ جنس ربوی کیا تھا؟ مکیل اور موزون۔ مکیل اور موزون کو جنس ربوی کہتے ہیں۔ تو یہ اشارہ اس کی طرف کہ بے میں تو جنس ربوی اور غیر ربوی کی فرق ہے، لیکن یہاں پہ جنس ربوی اور غیر ربوی کی کوئی فرق نہیں، چاہے جنس ربوی ہو یا غیر ربوی ہو، قرض میں مطلقاً کیا ہے؟ سود ممنوع ہے۔ اسی طرح وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زِيَادَةُ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، چاہے اضافہ عینی ہو یا کیا ہو؟ منفعتی ہو یعنی حکمی ہو۔ زیادہ عین واضح ہے، جیسے 1 ملین دے دیا بدلے میں کیا ہے؟ 11 لاکھ لے لیا، یہ اضافہ عینی ہے۔ اضافہ منفعت کیا ہے؟ مقرض نے کہا یہ 1 ملین لے لے، بعد میں مجھے 1 ملین ہی واپس کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ میرا ایک کپڑا سیئیں گے۔ یہ کپڑے کی سلائی کیا ہے؟ اضافہ عینی تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ منفعت کی شرط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک مورد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مورد کون سا ہے جس میں اختلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ مقرض جو ہے معیب دیتا ہے اور شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ مجھے صحیح دے دیں گے عوض میں، یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کہ ایک ٹوٹی پھوٹی چیز دے دی، پھٹی ہوئی کتاب دے دی، ساتھ میں متن عقد میں یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے صحیح اور سالم کتاب واپس کریں گے، یہ جائز ہے یا یہ جائز
نہیں. شہید اول اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ حتی لو شرط الصحاح عوض المکسرہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں ابی صلاح الحلبی اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، جائز ہے. اس طرح کا نفع کیا ہے، جائز ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک روایت ہے جسے انہوں نے استناد کیا ہے. شہید ثانی اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں کہ آپ نے جس روایت کو دلیل بنایا ہے وہ روایت آپ کے مطلوب پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس روایت کا مضمون کچھ اور ہے جس کو ہم عبارت سے پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کیا کہا، ولا يجوز اشتراط نفع کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے، حتی لو شرط الصحاح عوض المکسرہ، حتیٰ کہ اگر مکسرہ کی جگہ پر صحیح دینے کی شرط رکھی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن خلافاً لابی صلاح الحلبی و جماعت حیث جوزوا هذا الفرد من النفع، انہوں نے کیا کہا ہے، اس طرح کا نفع کیا ہے، جائز ہے. دلیل کیا ہے، استنادا الی روایت، ایک روایت پر انہوں نے استناد کیا ہے، اس ایک روایت پر استناد کرتے ہوئے. وہ روایت کیا ہے، وہ روایت یہ ہے، سند کے بعد قال، راوی کہتا ہے سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، عن الرجل، ایک بندے کے بارے میں، یقرض الرجل الدراہم الغلہ، جو ایک بندے کو دراہم غلہ قرض کے طور پر دیتا ہے. دراہم غلہ کہتے ہیں غیر خالص، جو خالص درہم نہ ہو، وہ قرض کے طور پر دیتا ہے. فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدراہم تازجیہ، اس کے بعد کیا لیتا ہے، تازج اور خالص درہم لیتا ہے. دیا اس نے معیوب غیر خالص، بعد میں کیا لیا، خالص درہم اس نے لے لیا. طیبتاً بہا نفسہ، اور وہ بندہ جو دینے والا ہے وہ کیا ہے، اس کے طیب نفس بھی موجود ہے، یعنی اس کی رضایت بھی موجود ہے، اس کی رضایت کے ساتھ اس نے خالص لیا ہے. تو فقال، امام نے فرمایا لا باس بھی، اس میں کوئی اشکال اور حرج نہیں. اس روایت سے استناد کرتے ہوئے ابی صلاح اور جماعت نے کیا کہا، جائز ہے اس طرح کا، یعنی غیر خالص دے کر بعد میں خالص لینے کی شرط رکھنا کیا ہے، جائز ہے. شہید کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں استنادا الی روایت، ایسی روایت سے انہوں نے استناد کیا ہے جو لا تدل علی مطلوبہ، ان کی مطلوب پر یہ دلالت نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر روایت کیا ہے، احسن، متن عقل میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں، اس نے اپنی طرف سے کیا ہے، اپنی رضایت سے دے دیا ہے. تو یہ تو کیا ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے. وظاہرها، روایت کا ظہور، اعطاء الزائد الصحیح بدون الشرط، متن عقل میں اس شرط کے بغیر اس نے کیا ہے، صحیح اور زائد دے دیا ہے. ولا خلاف فیہ، اس کے جواز میں کسی کو کوئی خلاف نہیں ہے. بل لا یکرہ، بلکہ مکروہ بھی نہیں بلکہ مستحب ہے. وقد روی، روایت ہوا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقترض بکرا فرد بازلا، فرماتے ہیں کہ متن عقل میں اگر شرط نہ ہو تو بعد میں مقترض اپنی طرف سے صحیح چیز دے دے تو یہ کیا ہے، جائز ہے، مکروہ بھی نہیں بلکہ مستحب ہے. اس کے لیے ایک تائید بھی ہے، ایک روایت، وہ کیا ہے، پیغمبر نے ایک اونٹ کا بچہ قرض کے طور پر لیا، بعد میں ایک جوان اونٹ کیا ہے، واپس کر دیا. تو یہ تو جائز ہو گیا، پیغمبر نے خود یہ کام کر دیا کہ ایک بچہ اونٹ لے کر بعد میں جوان اونٹ کیا کر دیا، واپس کر دیا. اور پیغمبر نے بھی فرمایا کہ ان خیر الناس احسنہم قضاء، بہترین لوگ کون ہیں، جو قضا اچھا ہو ان کا، جب کسی اپنے ذمے پر جو چیز موجود ہے وہ واپس کرے تو کیا ہے، اس سے بہتر چیز دینا، یہ کیا ہے، خیر الناس میں سے ہے. اچھا، بکر کہتے ہیں اونٹ کا جو بچہ ہے، جو 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 یا 5 سال کا ہو، وہ ہے. اس کے بعد کیا ہے، فردہ بازل، اس کے بعد بازل دیا. بازل اونٹ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے 8 سال مکمل ہو کر 90 سال میں داخل ہو چکا ہو، اس کو بازل کہتے ہیں. اونٹ کے مختلف نام ہے نا، یہ کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکا ہے. اونٹ کے عمر کے حساب سے مختلف نام موجود ہے. جیسے ایک ہے بنت مخاض جو 2 سال میں داخل ہوا ہو، ایک ہے بنت لبون جو 3 سال میں داخل ہوا ہو، ایک ہے حقہ جو 4 سال میں داخل ہوا ہو، جزعہ جو 5 سال میں داخل ہوا ہو. اس طرح مختلف کیا ہے، عمر کے حساب سے اونٹ کے مختلف نام ہے. جب اونٹ 8ویں سال مکمل کر کے 90 سال میں داخل ہو جائے اس کو کیا بولتے ہیں، بازل.
اس کے بعد پھر اس اونٹ کے نام نہیں ہے، بازل عام، بازل عامین بولتے ہیں، یعنی 1 سال کا بازل، 2 سال کا بازل اور 3 سال کا بازل، پھر بازل کے ساتھ عام عامین کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک بچہ لے کر بعد میں کیا ہے بازل دے دیا۔ آگے شہید فرماتے ہیں بازلاً رباعیاً، یہ رباعی کیا ہے؟ یہ رباعی بازل کی تفسیر ہے، کیونکہ رباعی اونٹ رباعی بھی وہی اونٹ بازل ہی ہوتا ہے۔ رباعی کیوں بولتے ہیں اونٹ بازل کو؟ کیونکہ اس کے جو رباعیات ہے نا، رباعیات دان کے اقسام میں سے ایک ثنایا ہے، انیاب ہے، رباعیات ہے۔ ثنایا کسے بولتے ہیں؟ سامنے کے جو 2 دانت ہے اوپر اور نیچے والے، یہ ثنایا ہے۔ ثنایا سے ملے ہوئے جو دانت ہے، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، اس کو رباعیات بولتے ہیں۔ اس رباعیات کے بعد میں کون سا دان آتا ہے؟ انیاب۔ تو انیاب اور ثنایا کے درمیان میں جو 4 دان ہے اس کو رباعیات بولتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب اونٹ 8ویں سال مکمل کر کے 9ویں سال میں داخل ہو جائے تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے رباعیات گر جاتے ہیں اور اس کے انیاب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو اونٹ رباعی بولتے ہیں۔ وقال ان خیر الناس احسنهم قضاء۔ اچھا آگے فرماتے ہیں مقرض اور مقترض میں یہ شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ کامل ہو، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو اور ممنوع من التصرف نہ ہو۔ یہ شرط کیا ہے؟ ان میں ضروری ہے۔ بس اگر کامل نہ ہو تو ان کا قرض دینا اور قرض لینا صحیح نہیں۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِقْرَاضُ الْكَامِلِ، کامل کا قرض دینا اور لینا کیا ہے؟ درست ہے۔ عَلَى وَجْهٍ، اس طریقے سے کامل ہو کہ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْحَجْرُ فِي الْمَالِ، مال میں جو ممنوعیت ہے وہ کیا ہو؟ مرتفع ہو، یعنی ممنوع من التصرف نہ ہو۔ اچھا چونکہ شہید اول نے صرف اقراض الکامل کہا تو کامل عام طور پر بالغ اور عاقل کو کہا جاتا ہے، عام طور پر بالغ اور عاقل کو کامل کہا جاتا ہے، اس لیے کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ بالغ اور عاقل ہونا کافی ہے، اس لیے شہید آگے تفسیر کرتے ہیں علی وجہ، کامل سے مراد صرف بالغ اور عاقل نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے کامل ہے ہو کہ اس سے کیا ہے ممنوع من التصرف بھی ختم ہو چکا ہو۔ وَأَرَادَ كَمَالَ الْمُتَعَاقِدِينَ، شہید اول نے کمال متعاقدین کا ارادہ کیا ہے، یعنی ہم مقرض و ہم مقترض دونوں کامل ہونا چاہیے معاً۔ کیسے کمال متعاقدین کا ارادہ کیا؟ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ وَالْقَابِلِ، مصنف نے کیا کیا؟ اقراض مصدر ہے نا، اس مصدر کو اضافہ کیا کامل جو کہ فاعل بھی ہے اور کیا ہے قابل بھی ہے، مفعول بھی ہے، دونوں کی طرف اضافہ کیا، مصدر کو فاعل کی طرف بھی اضافہ کیا اور مصدر کو مفعول کی طرف اضافہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاعل مقرض و ہم مفعول مقترض دونوں کیا ہونا چاہیے؟ کامل ہونا چاہیے۔ سوال، یہاں پہ شہید نے اقراض کو کامل کی طرف اضافہ کیا، فاعل اور قابل دونوں کی طرف اضافہ نہیں کیا، تو آپ نے کیسے سمجھا کہ شہید اول نے مصدر کو دونوں کی طرف اضافہ کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کامل کہا نا، کامل ایک جنس ہے یا نہیں ہے؟ جنس، کامل ایک جنس ہے جس کے افراد مختلف ہے، ابھی فعلاً اس میں 2 فرد ہے، ایک کامل مقرض ہے اور ایک کامل مقترض ہے، اس لیے مصدر کو جب جنس کی طرف اضافہ کیا تو اس جنس میں دونوں فرد کیا ہے؟ موجود ہے۔ وَكُلُّ مَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ فِي الْقِيمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ۔ اچھا جی، قرض میں جب مقترض عوض واپس کرنا چاہے تو سوال یہ ہے کہ عوض میں کیا چیز واپس کرنا ہے؟ مثلی دینا ہے، قیمی دینا ہے، کیا دینا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے قرض کے طور پر لیا ہے اگر وہ مثلی ہے تو مثل دے دے، اگر وہ قیمی ہے تو قیمت دے دے۔ اب یہاں پہ مثلی اور قیمی کا کیا معیار ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلی اور قیمی کا معیار یہ ہے، مثلی کیا ہے؟ ما یتساوی اجزاؤہ فی القیمت والمنفعہ وتتقارب صفاتہ، یہ مثلی کی تعریف اور اس کا ملاک ہے۔ مثلی کیا ہے؟ مثلی وہ ہے جس کے اجزاء قیمت اور منفعت میں ایک جیسے ہوں، ایک جز کو سامنے رکھے دوسرے جز کو بھی سامنے رکھے تو دونوں کی قیمت بھی ایک ہے اور دونوں کی منفعت بھی ایک ہے، اور دونوں کی صفات بھی کیا ہے؟ متقارب ہے، ایک جیسے ہے۔ صفات بالکل ایک 100% درست ہو یہ تو نہیں ہوتا نا، 2 چیز کی صفت بھی بالکل 100% ہو یہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کہا صفات متقارب ہو، منفعت اور قیمت کیا ہے؟ متساوی ہو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں مثلی۔ مثال کے طور پر 1 کلو گندم ہے، 1 کلو گندم
اس کی ٹوٹل قیمت ہے 100 روپے. اگر آپ اس 1 کلو گندم کے 4 اجزاء کریں، ایک ربع جو ہے 4 اس کے اجزاء کریں، تو ہر جز دوسرے کی نسبت کیا ہے؟ قیمت میں بھی متساوی ہے، منفعت میں بھی متساوی ہے، اور صفات میں بھی کیا ہے؟ متقارب ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مثلی. وَبِعِبَارَةٍ اُخْرَى آپ یہ کہیں کہ اجزاء کی جو قیمت ہے اس اجزاء کی قیمت کی نسبت کل کی قیمت کی نسبت کے برابر ہے. مثال کے طور پر کل کی قیمت 100 روپے ہے نا، اس کل کو اگر آپ نصف کریں تو اس نصف کی قیمت کل کی قیمت کا نصف بنے گا. کل کیا ہے؟ 1 کلو ہے، اس کی قیمت 100 روپے ہے. اس کل کو نصف کریں تو کل کی قیمت کا بھی نصف ہونا چاہیے 50. اس کل کو آپ ربع کریں تو پھر اس کی قیمت بھی کل قیمت کا ربع ہونا چاہیے. اب اس کل کو اگر آپ ثلث کریں تو کل قیمت کے ثلث کیا اس کی قیمت ہونی چاہیے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مثلی. اور قیمی کیا چیز ہے؟ قیمی وہ ہے جو متساوی الاجزاء متساوی القیمت والمنفعت نہیں، اس قیمت اور منفعت کیا ہے؟ متساوی نہیں. مثال کیا ہے؟ حیوان کو آپ لے لیں. ایک حیوان کو اگر آپ اس کے مختلف اجزاء بنا دیں، اس 4 جز بنا لیں. مثال کے طور پر اس کی ٹانگ ایک طرف رکھیں، اس کے سر ایک طرف رکھیں، اس کے پاؤں ایک طرف رکھیں، اور اس کے جگر ایک طرف رکھیں، تو یہ اجزاء متساوی القیمت اور منفعت نہیں، ہر ایک کی قیمت بھی مختلف اور ہر ایک کی منفعت بھی مختلف ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیمی. فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ فِي الْقِيمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ ہر وہ چیز جس کے اجزاء قیمت اور منفعت میں متساوی ہو، وَتَتَقَارَبْ صِفَاتُهُ اور اس کے صفات بھی متقارب ہو، جیسے جیسے بیج. حبوبات کسے کہتے ہیں؟ گندم، چاول، لوبیا، دال، ان سب کو حبوبات بولتے ہیں، دانے. یہ ہے والادہان، یہ دہن کی جمع ادہان یعنی تیل وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ مثلی ہے. یہ یثبت فی الذمۃ مثلہ، اس کا مثل کیا ہے؟ مختلف کے ذمے پر ثابت ہوگا. وما لا تتساوی اجزاؤہ جس کے اجزاء متساوی نہ ہو، جیسے حیوان ہے، تثبت قیمتہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی گردن پر آئے گا. اچھا، یہاں پہ شہید نے کہا، شہید ثانی نے فی القیمت والمنفعت، قیمت میں بھی اس کے اجزاء متساوی ہے اور منفعت میں بھی اس کے اجزاء متساوی. منفعت کو بھی کیوں کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کی قیمت جو ہے نا برابر ہے لیکن منفعت میں برابر نہیں. مثال کے طور پر 1 کلو گندم کی قیمت 100 روپیہ ہے، 1 کلو چاول کی قیمت بھی 100 روپیہ ہے. آدھا کلو گندم کی قیمت 50 ہے، آدھا کلو چاول کی قیمت بھی 50 ہے. 1 ربع گندم کی چاول 25 ہے اور 1 ربع چاول کی قیمت بھی 25 ہے. تو یہ متساوی اجزاء تو ہو گیا نا. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ چاول گندم کے لیے مثلی ہے؟ نہیں، کیونکہ اجزاء قیمت میں اجزاء تو متساوی ہے لیکن منفعت ایک نہیں ہے. اس لیے کیا کہا ہے؟ قیمت میں بھی برابر ہو اور منفعت میں بھی برابر ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اگر قیمی ہے تو قیمت، مثلی ہے تو مثل. اچھا، قیمی ہے تو قیمت کس دن کی قیمت؟ فرماتے ہیں تثبت قیمتہ یوم القبض، جس دن قبض کیا ہے اس دن کی قیمت ہوگا. کیوں؟ لأنہ کیونکہ یوم القبض کیا ہے؟ وقت الملک. وقت ملک ابھی بیان کریں گے کہ کس وقت مختلف مالک بنتا ہے؟ جب وہ اس کو قبض کرتا ہے تو اسی دن کیا ہے وہ مالک بنتا ہے، لہٰذا اسی دن کی قیمت کیا ہے؟ مختلف کے اوپر واجب ہے. اچھا، آگے یہی مسئلہ ہے کہ کس دن مختلف اس مال کا مالک بن جاتا ہے. آیا ایجاب و قبول ختم ہوتے ہی مختلف مالک بن جاتا ہے؟ آیا مختلف جب اس مال کو قبض کرے تو مالک بن جاتا ہے؟ یا یہ ہے کہ نہ ایجاب و قبول سے مالک نہیں بنتا، نہ قبض کے ذریعے سے مالک نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے؟ تصرف سے. جب مختلف اس مال میں تصرف کرے تو کیا ہے وہ مالک بن جائے. 3 احتمال یہاں پہ موجود ہیں. ہم صرف 2 احتمال کو بیان کریں گے. پہلا احتمال کو یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیا. قاعدتاً تو یہ ہونا چاہتا ہے کہ ایجاب و قبول ختم ہوتے ہی وہ مالک بن جائے، لیکن مشہور یہ ہے کہ قبض کے ذریعے سے وہ مالک بن جاتا ہے. مجرد ایجاب و قبول سے مالک نہیں بنتا اور نہ تصرف پر موقوف ہے ملکیت، بلکہ جب مختلف اس مال کو قبض کرے تو وہ مالک بن جاتا ہے. اس کے مقابل میں ایک قیل ہے جس نے کہا ہے کہ تصرف سے وہ کیا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. اچھا، مشہور کی دلیل کیا ہے قبض سے مالک بن جاتا ہے؟ ان کی دلیل
کسی نے یہ بیان کی ہے کیونکہ اگر تصرف سے مالک بنے تو پھر دور لازم آئے گا، اور دور کیا ہے؟ باطل ہے، لہٰذا فثبت کہ ملکیت موقوف ہے قبض پر، تصرف پر موقوف نہیں۔ دور کیسے لازم آئے گا؟ دور اس طرح سے لازم آئے گا، ہم اگر اس نظریے کو مان لے کہ ملکیت موقوف ہے تصرف پر، یعنی جب مقترض اس مال میں تصرف کرے گا تو مالک بنے گا، اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو کیا چیز کس پر متفرع ہو گیا؟ ملکیت جو ہے تصرف پر موقوف ہو گیا۔ ملکیت آئے گی، کب آئے گی؟ جب وہ اس میں تصرف کرے گا، پس ملکیت موقوف ہے کس پر؟ تصرف پر۔ دوسری طرف سے تصرف ملکیت پر موقوف ہے یا نہیں ہے؟ موقوف ہے، کیونکہ آپ کسی اور کے مال میں کیسے تصرف کریں گے؟ جب آپ اس کا مالک بنیں گے تو پھر آپ اس میں تصرف کریں گے۔ جواز تصرف کس پر موقوف ہے؟ ملکیت پر۔ پس ایک طرف سے ملکیت موقوف ہو گیا تصرف پر کیونکہ ہم نے اس نظریے کو مان لیا ہے، دوسری طرف سے تصرف موقوف ہے ملکیت پر کیونکہ اپنے مال میں تصرف کرنا ہے، کسی اور کے مال میں تصرف نہیں کرنا، لہٰذا کیا آ گیا؟ دور آ گیا۔ شہید اس دور کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں دور لازم نہیں آئے گا اگر ہم اس نظریے کو مان لیں، اگرچہ ہم اس نظریے کو نہیں مانتے، اگر بالفرض ہم اس نظریے کو مان لیں تب بھی دور لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو پھر ملکیت تو تصرف پر موقوف ہوگا، کیونکہ نظریہ ہی یہی ہے کہ جب تک تصرف نہ کرے ملکیت نہیں آتی، لہذا ملکیت تو تصرف پر موقوف ہے، اس بات کو تو ہمیں ماننا ہوگا۔ لیکن تصرف ملکیت پر موقوف ہے، یہ بات درست نہیں، تصرف ملکیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ تصرف کس چیز پر موقوف ہے؟ اذن پر۔ جب مالک اجازت دے دے تو پھر تصرف میرے لیے جائز ہے۔ میں جتنے بھی تصرف کرتا ہوں کیا سب چیز کا میں مالک ہوں؟ نہیں، مالک کی اجازت ہو تو تصرف جائز ہو جاتا ہے، لہٰذا تصرف اذن اس پر ملکیت پر موقوف نہیں ہے، تصرف کس پر موقوف ہے؟ اذن پر، اس لیے دور لازم نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وَبِهِ أي بِالْقَبْضِ يَمْلِكُ الْمُقْتَرِضُ الْقَرْضَ عَلَى الْمَشْهُورِ، مشہور یہ ہے کہ مقترض جو ہے قرض کا مالک کیسے بنتا ہے؟ قبض کے ذریعے سے، لا بالتصرف۔ قیلا، کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن التصرف فرع الملکیہ، کیونکہ تصرف کیا ہے؟ فرع ملکیت ہے، یعنی جب بندہ مالک ہو تو تصرف کرے گا، لہذا تصرف فرع ملکیت ہے، تو فیمتنع، جب تصرف فرع ملکیت ہے تو فیمتنع کونہ، یعنی کون التصرف شرطاً فیہ فی الملکیت، تو آپ یہ کہیں کہ تصرف جو ہے شرط ہے ملکیت میں، جب تک تصرف نہیں کریں گے ملکیت متحقق نہیں ہوگی، یہ کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر آپ اس کو شرط بنائے، تصرف کو ملکیت کے لیے شرط بنائے تو دور لازم آئے گا۔ وفیہ، شہید اس دور کا جواب دیتے ہیں منع تبعیتہ للملک مطلقاً، کس نے کہا تصرف تبع ملک ہے مطلقاً ہر جگہ؟ جب تک ملک نہ ہو تصرف بھی نہیں ہے، ہم اس بات کو ہاں بعض موارد میں ہے مطلقاً، اس لیے کہا بعض موارد میں تو ہے کہ تصرف فرع ملکیت ہے، جب تک ملکیت نہ ہو تصرف نہیں، جیسے کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آگے فروخت کرنا، اس طرح کا تصرف ملکیت پر موقوف ہے، لیکن مطلقاً ہر قسم کا تصرف ملکیت پر موقوف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں منع ہے؟ اذ یکفی فیہ، کیونکہ تصرف میں کافی ہے اذن المالک، مالک کی اجازت کافی ہے، وہو ہنا حاصل بالعقد، یہاں عقد کے ذریعے سے کیا ہے؟ اذن حاصل ہے، بل نہ صرف عقد بلکہ ایجاب کے ذریعے سے، مجرد ایجاب سے کیا ہے؟ اجازت ہمیں ملی۔ جب مقرض نے کیا ہے؟ اقرضت کا کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت مل گئی، اجازت یہاں پہ موقوف ہے۔ سوال آخر مطلب اس بات کا ثمرہ کیا ہوگا کہ ہم ملکیت کو موقوف کریں قبض پر یا ملکیت کو موقوف کریں تصرف پر؟ ان دو قول کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان دو قول کا ثمرہ ایک مورد میں ظاہر ہوگا، وہ یہ ہے کہ مقترض نے قبض کر دیا ہے لیکن اس مال میں ابھی تک تصرف اس نے نہیں کیا، وہ عین مال ابھی تک موجود ہے، تو یہاں پہ ثمرہ کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے۔ کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ملکیت جو ہے قبض کے ذریعے سے متحقق ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مقترض اس مال کا مالک بن گیا، کیونکہ قبض کیا ہے، تصرف نہ بھی کیا لیکن وہ مالک بن گیا۔ جب وہ مالک بن گیا تو پھر مقام دفع میں جب وہ اپنا قرض واپس کرنا چاہے تو اس وقت اس کی مرضی ہے، چاہے یہی عین دے دے یا کوئی اور دے دے، اس کی
مرضی ہے. مقرض یہ مطالبہ نہیں کر سکتا چونکہ عین موجود ہے لہٰذا عین ہی مجھے دے دو، یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کی کیا ہے؟ مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ملکیت کب حاصل ہوتی ہے؟ تصرف سے، تو ابھی تصرف ہوا یا نہیں ہوا؟ تصرف نہیں ہوا، عین ابھی بھی موجود ہے. اس صورت میں وہ مقرض کیا ہے؟ اس عین کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ ثمرہ کیا ہے یہاں پہ موجود. وحیث قلنا بملکہ یعنی بملک المقترض بالقبض، قبض کے ذریعے سے مالک بنتا ہے تو فلہ اس مقترض کے حق حاصل ہے رد مثلہ، اس کا مثل پلٹائے مع وجود عینہ، عین موجود ہے پھر بھی مثل پلٹا سکتا ہے. وَإِن كَرِهَ الْمُقْرِض، اگرچہ مقرض ناراض ہو جائے کہ آپ کیوں مجھے مثل دے رہے عین کے ہوتے ہوئے، ہونے دے. کیوں اس کے لیے مثل دینا بھی جائز ہے مقترض کے لیے؟ لأن العین حینئذ، کیونکہ اس صورت میں جب وہ قبض کے ذریعے سے مالک بنا تو عین جو ہے تسیر کغیرہا من اموالہ، اس کے باقی اموال کی طرح ہو جائے گا. والحق یتعلق بذمتی، حق اس کے ذمے پر آیا ہے، اب اس کی مرضی ہے یہ والا عین دے دے، یہ دے دے، اپنے اموال میں سے جو بھی دے دے اس کی مرضی ہے. فیتخیر فی جہت القضاء، جہت قضاء میں چاہے عین واپس کرے یا غیر عین واپس کرے اس کی کیا ہے؟ مرضی ہے. لیکن ولو قلنا بتوقف الملک علی تصرف، اگر ہم یہ کہیں کہ ملک کس پر موقوف ہے؟ تصرف پر، تو وجب دفع العین مع طلب مالک، اگر مالک اور مقرض جو ہے طلب کرے تو کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ عین دے دیں. دیکھیں یہاں پہ مالک کہا، چونکہ یہ تصرف نہیں کیا تو کیا ہے؟ مالک اب بھی وہی مقرض ہی ہے. جب مالک مطالبہ کرے تو مقترض پر واجب ہے کہ وہی واپس کرے. شیخ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ وَإِن مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ، ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ اگر عین موجود ہے تو مقترض پر واجب ہے کہ وہی عین پلٹائے، اگرچہ ہم پہلے قول کے قائل ہو جائیں، یعنی قبض کے ذریعے سے وہ مالک بن جاتا ہے. اس صورت میں بھی ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ عین کو واپس کرنا اس پر واجب ہے. کیونکہ قرض عقود جائزہ میں سے ہے، اور عقود جائزہ کا شان کیا ہے؟ عقود جائزہ کا شان یہ ہے کہ جب فسخ کرے تو پھر ہر عوض اس کے مالک کی طرف واپس جانا چاہیے. یہاں پر بھی اسی طرح یہ عقد جائز ہے، جب یہ عقد جائز ہے اور عوض موجود ہے تو پھر عوض اس کے مالک تک واپس جانا چاہیے. فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ہم اس قول کے قائل ہو سکتے ہیں یعنی عین واپس کرنا چاہیے. وَإِن مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ، اگرچہ ہم مقترض کو مالک بنائے کس کے ذریعے سے؟ قبض کے ذریعے سے. کیوں؟ بناءً علی کون القرض عقدا جائزاً، اس مبنا کے بنا پر کہ عقد یہ جو قرض ہے وہ کیا ہے؟ عقود جائزہ میں سے ہے. وَمِن شَأْنِهِ، اور عقود جائزہ کا شان کیا ہے؟ رجوع کل عوض الی مالکہ اذا فسخ، جب فسخ کرے تو پھر کیا ہے؟ ہر عوض اس کے مالک کی طرف جانا چاہیے. ابھی یہاں پہ مقترض جو ہے واپس کرنا چاہ رہے ہیں نا، مطلب اس قرض کو اپنا ادا کرنا چاہتا ہے اور عین موجود ہے تو پھر چونکہ عقود جائزہ میں سے لہٰذا اسی عین کو ہی دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. کل ہبہ تھی، جس طرح ہبہ عقود جائزہ میں سے ہے. والبیع بخیار، یا بے اصالتاً تو عقود لازمہ میں سے ہے، لیکن جب بے میں خیار ہو تو پھر کیا ہے؟ عارضاً یہ عقود جائزہ میں سے بن جاتے ہیں. لہٰذا اگر بے کو اگر کوئی فسخ کرتا ہے خیار کے ذریعے سے اور عین مال موجود ہے تو پھر عین مال واپس کرنا چاہیے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ جب عین موجود ہے تو واپس کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ شہید نے دوسری دفعہ کہا کہ قرض کیا ہے؟ عقود جائزہ میں سے. پہلے بھی ایک کہا تھا، اس کی ہم نے تعویل کی تھی کہ عقود جائزہ سے شہید کی مراد ہو سکتا ہے یہ ہو کہ عقد جائز محض مراد نہیں ہے بلکہ عقد لازم میں سے ہے، لیکن اس مدت کا انتظار کرنا دونوں پر ضروری نہیں. یہاں پہ شہید نے دوسری دفعہ کہا کہ قرض عقد جائز میں سے ہے تو پھر ہم تھوڑا سا متردد ہو گئے کہ ہو سکتا ہے شہید کا اپنا نظریہ یہ ہو کہ قرض عقود جائزہ میں سے، مشہور تو اس کو عقود لازمہ مانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شہید جو ہے اس کو اپنی طرف سے کہ اپنا اس کا الگ نظریہ ہو کہ یہ قرض عقود جائزہ میں سے ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن احتمال قوی وہی ہے کہ یہاں پہ شہید کا عقد جائز جواز سے مراد کیا ہے؟ وہی مشہور والا ہے تو عقد لازم میں سے ہے لیکن اس مدت کا انتظار کرنا ضروری. جو بھی ہو ہمیں شہید کا فتویٰ درکار نہیں ہے، یہ کوئی فتویٰ والی کتاب نہیں ہے. ہم نے اصل استدلال سیکھنا ہے، وہ اس پر کیا ہے؟ موقوف نہیں. شہید اس کو عقد جائز محض سمجھے یا عقد جائز وہی مشہور والا سمجھے، جو بھی ہو کیا ہے مطلب واضح ہے. والحمدللہ رب العالمین.